شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ لسنرز، آج کچھ میرا گلا بھی خراب ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ میں اپنے لسنرز کے ساتھ ضرور سٹوری شیئر کروں گی۔ بہت سے لسنرز کی سٹوری آئی ہوئی ہے، اور اس میں سے آج جو سٹوری شیئر کر رہی ہوں وہ حمید بھائی ہیں ان کا نیم، اور حمید بھائی کہتے ہیں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ خوفناک واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ حمید کہتے ہیں کہ واقعہ کچھ اس طرح ہے، ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ پرانے دور کا ہے، میرے ابو جی نے یہ گھر بنایا تھا، اب ان کی وفات ہو چکی ہے، یعنی 30-35 سال پرانا یہ گھر ہے۔ اس گھر میں میرے چھوٹے 2 بچے، میں اور میری بیوی رہتے ہیں۔ کبھی ہو تو میری امی جی آ جاتی ہیں، لیکن امی زیادہ تر اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس رہتی ہیں۔ ہم لوگوں کے گھر کے ایک گیرلی ہے، کیونکہ پرانے سٹائل کا گھر ہے، چاروں طرف گھر میں گیرلی بنی ہے، یعنی گیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ایک پوری گیرلی کا وہ سٹائل ہے جو کہ گیٹ سے شروع ہوتی ہے، بیک سائڈ سے ہوتی ہوئی پھر اس مین گیٹ کے پاس آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم نے اس گیرلی کے اندر کپڑے دھونے والی واشنگ مشین اور کپڑے وغیرہ دھو کر ہم لوگ ڈال دیا کرتے تھے، لیکن اب یہ کام ختم ہو چکا ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی اس گیرلی کے اندر ایک بچی کا بسیرا ہے، ایک جنی بھوتنی بچی جو کہ اس گیرلی کے اندر رہتی ہے اور کوئی کام نہیں کرنے دیتی۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمیں اس بات کا پتہ تھا۔ میری امی ہیں جو وہ کافی عبادت گزار ہے، تو ان کو تو وہ نقصان اتنا نہیں دیتی تھی، لیکن میری بیوی تو اس گیرلی کی طرف اگر بھٹک بھی جائے بیچاری غلطی سے تو وہ اس کو بہت سخت نقصان دیتی ہے۔ کچھ واقعات آپ کے ساتھ اس گیرلی سے ریلیٹڈ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے گھر کی گیرلی جو کہ ایک جنی اور بھوتنی بچی کا بسیرا ہے، اس میں ہم لوگ جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم لوگ جب باہر اپنے صحن میں کھیل رہے ہوتے تھے وہ بچی ہمیں نظر آیا کرتی تھی۔ شروع میں تو ہم خود بچے تھے، ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ ہم ابو اور امی کو یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم لوگ جب بھی صحن میں بہن بھائی کھیلتے ہیں تو ایک بچی نظر آتی ہے، اور وہ بچی بالکل ہمارے پاس آ جاتی ہے، لیکن اس کی آنکھیں بالکل سرخ رنگ کی ہیں، بال کٹے ہوئے ہیں اور بہت سفید ہے، اور وہ ہوتی بھی سفید فراک میں ہے۔ تو امی ابو نے کہا کہ وہ بچی جب تم لوگ دیکھتے جاؤ تو فوراً اندر آ جانا، کیونکہ جب بھی وہ بچی آتی تھی تو ہم لوگوں کا سر بھاری ہو جاتا تھا اور کوئی نہ کوئی بہن بھائی ضرور لان میں گر جاتا تھا اور اسے چوٹ لگ جاتی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کا دانت ٹوٹ گیا تھا، اور اس کی وہ دانت ٹوٹنے کی ایج نہیں تھی جس میں دانت واپس آ جاتے ہیں، تو نہیں، ان کی وہ کہتے ہیں کہ دانت ٹوٹنے کی ایج بھی تھی اور دانت ٹوٹ گیا، اور امی نے کہا کہ دانت آ جائے گا کیونکہ ابھی وہ 7 سال کا نہیں ہوا۔ لیکن وہ جو اس بچی کو دیکھنے کے بعد وہ خوف سے نیچے گرا تو اس کا دانت ٹوٹا، آج تک وہ دانت واپس نہیں آیا۔ ہم نے اس بچی کو دیکھتے ہی اپنا وقت گزارا اور ہم لوگ بڑے ہو گئے، ایون کہ میری شادی ہو گئی، ابو جی کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو ابو کی ڈیتھ سے 15-20 دن پہلے ہمیں اپنی گیرلی میں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں، جیسے کوئی بچی رو رہی ہو، شور مچا رہی ہو۔ ہم لوگ پیچھے جا کر دیکھتے تھے تو خاموشی ہو جاتی تھی۔ 10-15 دن بعد ابو جی کی ڈیتھ ہو گئی، اور بس وہ واقعہ ایک دفعہ ہی پیش آیا ان کے فوت ہونے سے پہلے۔ ان کو فوت ہوئے بھی 15-20 سال گزر گئے، لیکن اس کے بعد کبھی یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ اب جب میری شادی ہوئی تو میری شادی کے بعد میری بیوی کو میں نے یہ بات نہیں بتائی، اور یہ سمجھا کہ شاید وہ مخلوق بالکل میری بیوی کے سامنے نہیں آئے گی، تو میری بیوی نے یہ سوچا کہ چھت کے اوپر جو میں کپڑے دھوؤں گی تو مجھے کافی دقت پیش آئے گی، نیچے سے مشین سے لگا کر تو اوپر جا کر ڈالنے یہ وہ، تو انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ نیچے ہی واشنگ مشین پیچھے گیرلی میں رکھوں اور ادھر ہی کپڑے دھو کر ساتھ وہ جو گیرلی تھی ادھر ایک تار باندھ دی جائے اور اوپر کپڑے سارے لٹکا دیا کروں گی۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی کریں گے، اور ہم نے ایسے ہی کیا۔ تقریباً 10-15 دن لگاتار وہ کپڑے جب بھی روٹین میں دھونے پڑتے تھے وہ دھو لیتی تھی۔ تو اچانک سے ایک دن میری بیوی ڈری بھاگی سہمی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں کپڑے دھو رہی تھی کہ میرے پیچھے ایک بچی کھڑی تھی۔ اس بچی کو دیکھتے ساتھ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ واشنگ مشین جو چل رہی تھی بجلی کی اس کے اندر ڈال کر کپڑے نکالنے شروع کر دیے خوف سے، تو میرے ہاتھوں پہ بہت شدید کرنٹ پڑی ہے۔ شکر کریں کہ میں بچ گئی ہوں۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی اور اپنی بیوی سے کہا کہ اب ادھر مت جانا۔ کپڑے سارے بیچ میں ہی تھے اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں دوبارہ ادھر کیسے جاؤں، آپ کو میرے ساتھ آنا ہوگا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم ادھر نہیں جاؤ گی، میں ادھر خود جاؤں گا۔
تقریباً شام کا ٹائم تھا، لائٹس چل رہی تھی پیچھے گیرلی کی. گیرلی بھی تھوڑی کافی بڑی تھی، چھوٹی نہیں تھی کہ بالکل تنگ سی ہو. میں گیا اور میں نے جا کر سارے کپڑے وغیرہ نکالے اور اس مخلوق سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، اس کو کوئی نقصان نہ دینا، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی. اچانک سے خوفناک غرانے کی آواز آئی جب میں نے اپنی بیوی کا نام لیا. میں نے جلدی سے وہ کپڑے نکالے اور میں چلا گیا. کچھ دن گزرے، میں نے کہا کہ اب تم کپڑے دھو لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے بھی کہا کہ شاید وہ کوئی جو بھی مخلوق ہے وہ مجھے نقصان نہ دے. تو اس دفعہ اس نے میری چھوٹے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ کپڑے دھو رہی تھی. کپڑے دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ مشین چل رہی ہے یا نہیں. تو وہ جیسے ہی ادھر گئی، اس نے بیٹے کو نیچے اتارا، کپڑے چیک کرنے لگی. تو جو میرا چھوٹا بیٹا تھا اس کو اتنی شدید اس واشنگ مشین سے دور کھڑے ہوئے کرنٹ لگی. تقریباً 6 سال بچے کی عمر تھی اور وہ میرا بیٹا تڑفنے لگا اور ادھر ہی گر گیا. میری بیوی نے چیخو پکار شروع کر دی اور ادھر سے بچے کو اٹھا کر باہر گیرلی کی طرف بھاگی. اور میں بھی اس دن جاب پہ تھا. اس نے مجھے بلایا. بچے کی حالت بہت خراب تھی. اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، یہاں تک کہ اس کی فنگر کے اندر ایک سوراخ ہو گیا، ایک ہول بن گیا. اتنی دور کھڑے ہوئے کرنٹ کا لگنا ناممکن تھا. وہ کہتی ہے کہ جس ٹائم اس کو کرنٹ لگی ہے تب بھی میں نے ادھر اس بچی کو دیکھا ہے. اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی دن کی روشنی میں، رات کی روشنی میں جل رہی ہوتی ہیں. اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تم ادھر کپڑے نہیں دھوگی. اگر میری بیوی غلطی سے بھی گیرلی میں قدم رکھ لیتی تھی تو وہ مخلوق بچوں کو نقصان دینے لگتی تھی. یہاں تک کہ بچے سوئے ہوتے تھے تو ان کو ایسا نقصان آتا تھا، میں بیان ہی نہیں کر سکتا. آپ شاید ان چیزوں پہ یقین نہ کریں. یہاں تک کہ میری بیوی ایک دفعہ غلطی سے پیچھے چلی گئی کسی کام کے سلسلے میں، کپڑے دھونے کے سلسلے میں نہیں. تو میری بیوی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ اس نے دیکھا کہ وہ بچی بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہے اور اندر میرا چھوٹا بیٹا سویا ہوا تھا. شاید اللہ اور اس کے رسول کی مدد تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا بیٹا سویا تھا اور جو پنکھا تھا چھت کا وہ گر گیا نیچے. اور وہ اس اسٹائل سے گرا کہ وہ نیچے بیڈ پہ نہیں بلکہ وہ زمین پہ گر گیا، بیڈ سے ٹکرا کر. بچے کو خراش نہیں آئی. شکر ہے کہ بچہ بچ گیا، کیونکہ میں اور میری بیوی ہمیشہ اپنے گھر میں آیت الکرسی، درود ابراہیمی اور چاروں کلوں کا حصار رکھتے ہیں. یہ ہماری روٹین ہے صبح اٹھ کر اور رات سونے سے پہلے. خیر، اب بیوی کا ادھر جانا بند ہو گیا. پتہ نہیں اس مخلوق کو کیا تھا، وہ میری بیوی کو بالکل برداشت نہیں کرتی تھی. ہم لوگ رات کو سو رہے تھے. ہم لوگوں کے گھر کا ایک صحن ہے جو کہ ہم لوگوں کے برآمدے کے اندر اس کا دروازہ ہے اور اس کے سامنے باغیچہ بنا ہے اور اس باغیچے کے اندر ہم نے ساری سبزیاں لگائی ہوئی ہیں. میری مسز کی والدہ آئی ہوئی تھیں اور وہ کافی بزرگ ہیں تو ان کو وہ رات کے ٹائم واش روم میں لے کر جا رہی تھی. جیسے ہی وہ ان کو واش روم میں لے کر جانے لگی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ واش روم سے نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ جو وہ برآمدے کا دروازہ تھا باہر کھلتا تھا صحن کی طرف، وہاں ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے، جوان لڑکی کمر کر کے، اور اس کے بال بہت لمبے ہیں. اس کو دیکھ کر میری بیوی ڈر گئی اور امی کہ وہ جلدی سے وہ اندر لے آئی. ان دنوں میں جو میری ساس تھیں وہ ہمارے گھر میں آ کر بہت بیمار ہو گئی، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. ایک واقعہ اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میری نئی شادی ہوئی تھی تو تب وہ بتا چکے تھے کہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو میں اور میری بیوی گھر میں اکیلے ہوتے تھے. رات کو جب ہم لوگ سوتے تھے تو میری بیوی کو رات کے ٹائم ایک عورت کی رونے کی آوازیں آتی تھیں. آوازیں صحن میں سے آتی تھیں. ہمارے گھر کے ساتھ ایک پیچھے بہت پرانی قدیم فیکٹری ہے جو کہ بند ہے، اور وہی فیکٹری کی جو دیوار ہے وہ گیرلی کی طرف بھی ہے اور اس صحن کی طرف بھی ہے. ہماری اس فیکٹری کے اندر بھی بہت اسیب ہے. بہت سے لوگوں نے اس فیکٹری کے اندر اسیب کو دیکھا ہے. میرے محلے کے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ تمہارے اوپر جو سایہ اسیب ہے وہ تمہارے گھر کے اوپر وہ اس فیکٹری کی طرف سے ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس گھر کو چھوڑ دو. بالآخر میں ایک عامل کو لے کر آیا. وہ عامل میرے گھر میں آیا اور اس نے کہا کہ باہر والے صحن میں جو دیوار اس فیکٹری کے ساتھ ہے ادھر ایک چارپائی بچھا دو اپنے لان میں. جیسے ان عامل صاحب نے ادھر بیٹھ کر کوئی عمل کیا تو ان کی حالت غیر ہونے لگی اور وہ جلدی سے اٹھ کر اندر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ بچی جنی بھوتنی نہیں ہے بلکہ ایک چڑیل کا روپ ہے جو کہ بچی کے روپ میں رہتا ہے اور یہ انتہائی سخت روپ ہوتا ہے. یہ اپنی جگہ پر کسی کو نہیں آنے دیتے. ہاں، وہاں کے قدیم لوگ جو کہ وہاں رہتے ہوں اور شروع سے وہ ان کو جانتی ہو تو ان کو وہ کوئی نقصان تو دیتی ہے لیکن ان کو آنے سے منع نہیں کرتی. ہاں، جو نیا انسان آپ کے خاندان میں آئے اس کو وہ وہاں نہیں آنے دیتی، نہ تلافی نقصان پہنچا دیتے ہیں. بہتر ہے کہ اس گھر کو خالی کر دو. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں اس گھر کو خالی کر دوں، اس گھر کو رینٹ آؤٹ کر دوں. تو میں نے 1-2 دفعہ اس گھر کو رینٹ آؤٹ کرنے کی بھی کوشش کی. جو لوگ اس گھر کو لیتے تھے ان کی بھی یہی کمپلین تھی. شاید مجھے ہمارا وہم لگتا تھا لیکن باقی لوگوں کا بھی اس کے متعلق یہی خیال تھا کہ یہ جگہ ہانٹڈ اسیب زدہ ہے، جہاں پر مقلات اور جنات کا بسیرا ہے. اس فیکٹری کے اندر
اس فیکٹری کے مالک نے بہت سے عمل کیے تھے کیونکہ اس کی فیکٹری چلتے چلتے بند ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے بہت سے عامل لوگ لے کر آیا جو کہ اس فیکٹری میں سے ان کے مطابق جنات کو نکالتے رہے، اور انہی میں سے ایک بچی شروع سے ہمارے اس گھر میں ہے اور آج تک ہے۔ میرا وہ گھر اب بند ہے، 3-4 لوگ اس گھر میں آئے، رینٹ آؤٹ ہوئے، لیکن مہینے کے اندر مکان خالی ہو جاتا ہے۔ میرے بچوں سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے کیونکہ میں اپنے بچوں کا نقصان نہیں کروانا چاہتا اپنی بیوی کا۔ تو پھر جب 3-4 لوگوں نے سیم کمپلین کی تو میں نے اس گھر کو بالکل بند کر دیا اور کہا اگر میں اپنا نقصان نہیں چاہتا تو کسی اور کا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اب وہ گھر بالکل اپینڈڈ اور بند ہے۔ 2-3 ماہ کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں اور اس گھر کا صفائی وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں اور دھلوا دیتے ہیں کام والی سے، لیکن میری بیوی بالکل نہیں جاتی۔ میں اکثر اپنے کام والوں کو لے جاتا ہوں یا ہم لوگوں کی کام والی چلی جاتی ہے اور صفائی کر دیتی ہے۔ یہ کہانی تھی جو کہ کراچی سے شیئر کی میرے بھائی نے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری واقعے کی طرف جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس لڑکے کا انجام جو کہ اس لڑکی نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا، اس کے کزن نے، تو اس نے کہا وہ جس لڑکے نے میری کزن کے اوپر جادو کروا کر چڑیل مسلط کروائی، اس سے پہلے جو سٹوری شیئر کی تھی کالے جادو کے ذریعے، تو اس لڑکے کا بہت برا انجام ہوا تھا۔ اس لڑکے کا انجام یہ تھا کہ اس کے اوپر جادو الٹ ہونے لگا تھا، اس کے گھر کے اوپر الٹ ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکا اس لڑکی کو بالکل نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ اس عمل کی کہانی بتا رہی ہوں جو کہ مکافات عمل کی سٹوری تھی۔ آئی تھنک کہ وہ لڑکا ہی تھا جس نے جادو کیا تھا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ پھر ایک دن اس لڑکی کا حالت یہ ہوئی کیونکہ وہ کالے جادو سے باز نہیں آ رہا تھا، اس کو اس کے والدین نے دیکھا کہ وہ پارٹ میں سے گندگی کو کھا رہا تھا۔ اس کی جو موت ہوئی تھی اس کی موت بہت عبرتناک تھی، اس کے منہ میں کیڑے پڑ گئے تھے، اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ پاگل ہو چکا تھا اور گندگی کے علاوہ وہ کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ اللہ کی طرف سے دنیا میں اس پہ عذاب نازل ہو چکا تھا کیونکہ اس نے کسی لڑکی کی زندگی عذاب بنا دی تھی بلا وجہ۔ اس کے پیچھے وہ سائے کی طرح چمٹ گیا تھا، کالے جادو کے طرح طرح کے عملیات کرواتا تھا، اور ان عملیات میں وہ بیمار ہوتی تھی لیکن اس کو ان کا حل مل جاتا تھا، وہ حل نکال لیتے تھے وہ عامل جن کا نمبر بہت سے لوگ ای میل پر مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ کل بھی لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی لیکن پلیز میں وہ نمبر شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ انڈیا کے لوگ زیادہ تر وہ نمبر مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں تو انڈیا میں وہ کیسے آپ کو تعویذات وغیرہ دیں گے یا کوئی بھی عمل کریں گے۔ کیونکہ میرے جس لسنر نے وہ ان کا نمبر شیئر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ عملیات بتاتے ہیں، ان کا ہدیہ لیتے ہیں اور عملیات کو آپ کو کرنا ہوتا ہے، وہ تعویذ آپ کو لینے ہوتے ہیں، ان سے بائی ہینڈ لینے ہوتے ہیں۔ تو اگر جو میری انڈیا کے لسنرز ہیں وہ پوچھ رہے ہیں اس نمبر کے متعلق تو وہ آپ کو کیسے تعویذ دیں گے اور کیسے آپ لوگ ان سے تعویذ لیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں جو میرے ساتھ لوگوں نے عملیات شیئر کیے ہیں، بہت سے لوگوں نے میرے سے ان دنوں میں جادو سے ریلیٹڈ میرے ساتھ جادو کی سٹوریز شیئر کی اور ان کے اتارا بھی مجھے بتایا، بہت سے عمل مجھے بتائے، اور بہت سے عمل وہ کہتے ہیں کہ ان میں 100% کارآمد ہیں اور آپ وہ اگر بتائیں تو وہ کام لوگوں کا ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑے سفلی علوم موکلات کے ذریعے جو کالے جادو کی بندشیں ڈالی ہیں ان کا خاتمہ 100% ہوگا، 3 ماہ کے اندر ہوگا۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے لسنرز کے ساتھ وہ ساری باتیں شیئر کروں، یا تو اس چینل پہ کروں گی، آپ لوگ مجھے اپنا فیڈ بیک دیں، اور یا ایک نیو چینل پہ کروں۔ تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور اس کے متعلق بتائیں کہ میں چاہتی ہوں کہ امت محمدی کا کسی طریقے سے اللہ پاک سب کچھ اچھا کرے، ان سے شیطانی کاموں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں۔ تو میرے لسنرز نے جو میرے ساتھ حل شیئر کیے ہیں وہ بھی میں سوچ رہی ہوں کہ یا تو اسی چینل پہ ایک ٹائم پر وہ بھی آپ کو بتایا کروں کہ آپ لوگ کیا کریں۔ تو جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ لوگ مجھے بتائیں اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی اور ایک سٹوری اور جو کہ عمران نے سرگودا سے شیئر کی ہے۔ عمران کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر بھی ہمارے اپنے ہی خاندان کے حاسد لوگوں نے کالا جادو کروا دیا۔ ہمارے پیسے کو، رزق کو دیکھ کر وہ جل گئے اور ان کو جلن اور حسد میں ایسا کالا علم کروایا کہ ہمارے گھر پیسے کی فراوانی کم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد ہم ایک عامل کے پاس گئے، ان عامل نے ہمیں ایک طریقہ بتایا اور اس طریقے کے تحت ہم نے قبرستان میں جا کر کچھ گوشت وغیرہ پھینکا، اور اس کے بعد 40 روز کے اندر اللہ کے حکم سے عمران کہتے ہیں کہ ہماری بندش ختم ہو گئی
اور ہمارے گھر اللہ نے رزق کی فراوانی کر دی۔ انہوں نے بھی اپنے عمل کا طریقہ مجھے بتایا، تو میں وہ بھی اپنے لسنرز کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ جو لوگ پریشان ہیں تو اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اور وہ عمران کہتے ہیں جب ہم ادھر قبرستان میں عمل کے لیے گئے تو ادھر ایک اور لڑکا بھی تھا جو کہ آلریڈی عمل کا گوشت پھینک رہا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو عامل تھے انہوں نے کہا کہ تم دیکھو قبرستان میں خود سے جنات نہیں ہوتے بلکہ ہمارے عملیات کے ذریعے جنات ادھر مسلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ ویرانے میں گوشت پھینکا جاتا ہے اور وہ جن جو آپ کے اوپر پھینکے جاتے ہیں آپ کی کاموں کی رکاوٹ کے لیے، آپ کے اوپر بندش کے لیے، تو وہ سارے پھر عمل کے ذریعے اس گوشت کے اوپر جاتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے قبرستان میں قید ہو جاتے ہیں۔ عمران کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے ان عامل نے بتائی جنہوں نے میرے عمل کی کاٹ کی، اور وہ سرگودا کے ہی عامل ہیں اور بہت مانے ہوئے عامل ہیں۔ ان کا عمل جو کہ عمران کو پتہ ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور جلدی یہ بھی سلسلہ جاری کرنا چاہتی ہوں تاکہ کسی طریقے سے آپ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ تو میرے لسنرز مجھے فیڈ بیک دیں اس بات کا، وہ چاہتے ہیں تو میں ضرور بتایا کروں گی اور اس کا بھی ایک ٹائم مخصوص کروں گی۔ ہر سنڈے کو ایک ایپیسوڈ آیا کرے گی آپ کے جادو کو ختم کرنے کے سے ریلیٹڈ۔ تو زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو شیئر کریں، اس کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھلا ہو سکے، اور اس کے متعلق مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنے مسئلوں کا حل چاہتے ہیں تو وہ سارے عمل، وہ ساری باتیں جو میرے ساتھ شیئر کی گئی ہیں میرے لسنرز کی طرف سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں اس دنیا میں بہت سے دشمن اور حاسد ہوتے ہیں، بعض دفعہ اپنے ہی زیادہ تر حاسد ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی خوشیوں کو غیروں سے چھپائیں، ان لوگوں سے چھپائیں جن پہ آپ کو شک ہے، بلا وجہ الزام مت لگائیں، لیکن ان لوگوں سے چھپائیں جو آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ پر کالا جادو کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی برباد ہمیشہ کے لیے کر سکتے ہیں۔ بذریعہ موکلات جو بندش ڈالی جاتی ہے وہ بہت سخت بندش ہوتی ہے، اس کا اتارا بہت مشکل ہوتا ہے، جہاں تک میں نے پڑھا اور میرے ساتھ سٹوریز شیئر ہوئیں۔ تو آپ لوگ پلیز اپنا خیال رکھیں اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ سنڈے والے دن کیا آپ کالے جادو کو ختم کرنے کا طریقہ پوچھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو میں ایک ایپیسوڈ ضرور شیئر کروں گی۔ آخر میں کہنا چاہوں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، پیار کریں، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں۔ یقین مانیے یہ دنیا میں ایک بہت بڑی خوبصورت نعمت ہے جن کو اپنے والدین سے محبت ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کے والدین کو 100 سال کی صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، اور نماز پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، اپنے بچوں کو حضور کی حدیث اور سنت کے واقعات سنائیں، ان کو صحیح بخاری کی بک پڑھائیں، قرآن پاک بما ترجمہ پڑھائیں، تو آپ کو ان کی تربیت خود سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔